کی آیات ہی سے اس کا استفادہ ہم کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آیات بینات پیش کی جائیں. تو میں پیراگراف صاحب کا موضوع کا پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا اور آل محمد مصطفیٰ کو چنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات ساری میں سب انسان برابر نہیں ہیں. بعضوں نبیوں پر فضیلت ہے اور بعض انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے. یہ قرآن پاک کا موضوع ہے. میں اس سے ہٹ کر اور بار ہو کر بات نہیں کر رہا. یہ سب رسول برابر نہیں ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول ہیں، ہم نے ان رسولوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی. بعض کے پاس 2 معجزے ہیں اور بعضوں کو ہم نے 6 معجزے عطا فرمائے، بعضوں کو 30 معجزے عطا فرمائے. اور ان سب نبیوں کا جو سردار آیا وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے تلووں تک سراپا معجزہ بن کر تشریف لایا. قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل. اللہ کی وحدانیت پر جو دلیل کے طور پر کوئی چیز پیش ہوتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں. اب یہ دعویٰ ہے. اب دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ دعویٰ بھی ہے اور ساتھ اس کے دلیل بھی ہے. ایک کلمہ ہے، اس میں دعویٰ بھی موجود ہے، ثبوت بھی موجود ہے. یعنی کوئی اپلیکیشن دائر کرے اس میں دعویٰ بھی ہو، ثبوت بھی ہو. بات کو کرے کہ میرا اس میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ دعویٰ بھی ہے اور بولے سارے دلیل بھی ہے. اللہ کے عبادت کا مستحق ہونے پر رسول اللہ کی ذات دلیل ہے. یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں. لا یدرکہ الابصار ویدرک الابصار. قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہ اس کائنات میں کوئی ایسی آنکھ نہیں جب موسیٰ نہیں دیکھ سکے صاحب منصب و فضیلت و کرامت ہو کر. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا فضیلت ہم نے پیش کی تھی کہ چنے ہوئے موسیٰ ہم نے رسول بنایا، ہم نے صاحب شریعت بنایا، صاحب کلمہ بنایا، ٹھیک ہے، کتاب دی، کلیم اللہ کا لقب عطا کیا. نبیوں میں سرخیر، انبیاء میں سے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے سرخیر نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا. جب چنا ہوا موسیٰ اللہ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا تو ہم کہاں ہیں دیکھنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام براہ راست مشاہدہ نہیں کیا. انعکاسی تجلی آئی، دور پر تجلی پڑی، منعکس ہو کر موسیٰ پر پڑی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، باقی جو سارے حضرات تھے وہ مر گئے. اس پر قرآن پاک میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا. آپ اگر اس وقت تھے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. پہلے بارے میں نامے میں اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام صاحب کرامت و منصب و فضیلت ہو کر جب وہ براہ راست نہیں دیکھ سکتے تو باقی بعد میں آنے والے اور جو مخلوق ہیں، ہم ہیں، قیامت تک آنے والے، وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں. جس نے دیکھنا ہوگا اس نے ابھی اس بچے نے نعت پڑھی، وہ میم کے پردے میں محمد مصطفیٰ کے جلووں میں اٹھا دے دے گا. بس اس میم کے، ٹھیک ہے، اس علت میں پچھلے جمعے پر یا اس سے پچھلے بار ایک میں نے شعر پڑھا تھا کہ انا بشر مثلکم. رسول اللہ کہتے تھے میں تمہاری جیسا ہوں، تمہارے جیسا ہوں، تمہارے جیسا ہوں. سب کو کہتے تھے تمہارے جیسا. وہ کہتے تھے آپ ہمارے جیسے ہیں. تو نبی علیہ السلام کہتے تھے میں تمہارے جیسا ہوں. میں اعتراف کرتا ہوں، غور تو صحیح نہ میرے گل کے سنو. یوحا الیہ، ہوں میں تمہارے جیسا، لیکن فرق یہ ہے جبریل جب آتا ہے تم پر نہیں، محمد پر جبریل نازل ہوتا ہے. اسی قرآن کی بات کی آیت پر دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. یہ لوگوں نے یہاں تک ہی پڑھا انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح ہیں. رسول کہتے تھے ہم تمہاری طرح. بھائی آگے بھی تو پڑھو نا. یہ دعویٰ بھی ہے کہ تمہاری طرح، تفریق بھی ہے. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، سب میرے پاس بیٹھ جاؤ، خبر بھی نہیں ہوتی کسی کو. جبریل اگر آتا ہے تو زہرا کے بابا کے پاس ہو کر چلا جاتا ہے. انا بشر مثلکم. تو یہ فرق ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نرا بشر نہیں ہوں، میں لبادہ بشری میں ہوں، لبادہ بشری میں ہوں. بولے تھوڑا لبادہ کپڑے لباس بشری والے ہیں. ادھر جگر مراد آبادی کا ایک غالباً شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ اب اور ہی کوئی آدمی ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے. اب اور ہی کوئی آدمی ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے. انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر مثلکم، لباس بشر میں ہے. تو شعر کہا تھا کہ پانا بولے کھا انا بشری دا عشق والے تینوں جان لیا. پانا بولے کھا انا بشری دا. بولے بھائی کمال دیکھیں نا، ہم صاحب کمال چنے ہوئے لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے. یہ جن کو اللہ میں وہ پیراگراف پچھلے موضوع جمعے کا موضوع ایک جملہ دیتا ہوں تاکہ سب کو یاد آ جائے. جس کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمال بھی عطا فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس کو چن لیتا ہے اس کو کمال بھی دیتا ہے. عیسیٰ کو کمال دیا، مردے زندہ کرتا رہا، اندھوں کو بینا کرتا رہا. ٹھیک ہے، جو مرے ہوتے ہیں ان کو زندہ کرتا، اندھوں کو بینائی دیتا، برس والوں کو ٹھیک کرتا. یہ کمال تو عیسیٰ کا ہے نا. ذرا یہ زمینی کمال ہے. ذرا محمد کے کمال دیکھو. سورج بھی بولنا ہو تو محمد بول کے بتاتا ہے، چاند بھی توڑنا ہو تو محمد مصطفیٰ توڑ کر بتاتا ہے. اور یہ تو کمال ادھر کے ہے نا، زمین کے کمال باقیوں کو زمینی کمال دیے. تیرے میرے رسول کو وہ کمال دیا کہ جنت اٹھائی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھما دیا. جو حج کر کے آئے ہیں، جو عمرہ کر کے آئے ہیں، اور جو نہیں کرے اللہ سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. حاضرین ظاہرین حرمین شریفین بنائے. ریاض الجنہ ہے مدینہ شریف میں. کیا ہے جی؟ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کا معنی ہوتا ہے جنت کا ٹکڑا. سبحان اللہ. دنیا میں جنت ہے، جنت کیا اس کا معنی کیا؟ ریاض الجنہ کا جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا. کمال پیش کرنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال. ایک جنت، ٹھیک ہے، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا قرآن بیان کرتا ہے سورہ نبا میں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، جنت ابھی لپٹی ہوئی ہے. خط ہونا ہے نا، خط اگر خطا تو کم دوری خط ہوتا تھا تو لفافے کے بند ہوتا تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں اندر ہے کیا. طلاق نامہ میں، خوشی نامہ میں، غمی نامہ ہے، کیا ہے پتہ نہیں ہوتا تھا. بند جو ہے تو جنت وجنات الفافا، جنتیں لپٹی ہوئی ہیں. قرآن بیان کرتا ہے وہ لپٹی ہوئی جنت اگر محمد مصطفیٰ اٹھائے اور اپنے قدموں میں رکھ دے، محمد مصطفیٰ کا کمال یہ ہوتا ہے. 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے آئے، سارے کمال ہیں، چنے ہوئے بھی ہیں. ان کو مرتبے دیے، کمال بھی دیے. ان کے زیارتیں، قبریں اور مزارات موجود ہیں دنیا میں. کسی کے بارے میں نہیں ہے جو یہاں جا کے 2 نفل پڑھے تو وہ یہ سمجھے میں جنت میں پڑھ رہا ہوں. کسی کے بارے میں نہیں ہے. ریاض الجنہ میں لکھا ہوا ہے موٹے حرفوں سے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جس نے جنت میں نفل پڑھنے ہو محمد کی کچہری میں آ جائے، صلی اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. کمال دیکھنا ہو، جنت جو لپٹی ہوئی ہے نہیں کوئی دیکھ سکتا. رسول اللہ نے اٹھایا اور جنت، اور اس کی جنت نہیں لائی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. فرمایا یہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عبداللہ بن مسیب کے 10 صحابی جنتی ہیں. جنت بھی دے دی، جنت لائی بھی اور جنت عطا بھی دی. تھوڑے بولے تھوڑے. اب جنت کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی بندہ بھی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مصدقہ بات جب تک دنیا میں ہے کوئی اتھینٹک بات نہیں کر سکتا کہ بندہ جنتی ہے. ویسے کوئی خوشخبری کے ساتھ کسی کو ویسے اعمال کی وجہ سے کہتے لیکن رپورٹ اللہ کی طرف سے مصدقہ بات نہیں کر سکتا کہ جنتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا
2 سال بعد دنیا سے گیا، وہ 10 سال بعد گیا، وہ 30 سال بعد گیا، وہ 25 سال بعد دنیا سے گیا، اب جنت ساتھ لائی نہیں، محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو جنت عطا بھی فرمائی ہے۔ اور ایک اور جملہ آپ کی ضیافت طبع کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ چلے نہ بھی چلے تو میرا اپنا رنج جو اندر کا ہے وہ لطف لے لے گا۔ جنت ساتھ لے کے بھی آئے، صحابیوں کو عطا بھی فرمائی، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا جنتی سردار دیکھنے ہو میرے بیٹے حسن حسین کو دیکھو۔ آپ بتاؤ مجھے سابقہ انبیاء ان کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، میں چنے ہوئے لوگ پڑھ رہا ہوں، چنیدہ لوگ، صاحب مرتبہ و کمال پڑھ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی چنے ہوئے، ان میں سے خاص خاص کمال سب کو ملے، کوئی ایک بندہ بھی لا کے دکھاؤ نا جس نے کہا ہو جنت دیکھ لو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور صرف اتنا ہی نہیں سرداری بھی دے دی۔ اب سمجھ نہیں آیا، سرداری بھی دے دی۔ بھائی سرداری کون دے سکتا ہے؟ انتخابات کیا ہوئے، الیکشن کیا ہوتی رہی، سلیکشن کیا ہوتی رہی، فرمایا کائنات ساری کا رب میں ہوں، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میں رب ہوں جس چیز کا اس کے لیے تو رحمت ہے، میں خالق ہاں تے تو محمد مصطفیٰ مالک ہے کائنات ساری کا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو بولے تھوڑا بھائی مالک ہی ہے نا، کار تو سارا بوٹا لگے ہوئے، اتنا نہ ہوئے وہ پٹ کے سٹ دے ہوئے، یا نیا لگا کے پوچھ سکتا ہے لون اپنا ہے، کار اپنا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے نہیں بولو کہ تمہیں کیوں پٹ کے جیسے سٹیتا ہے، کیوں لو بھائی مرضی ہے، میرا اپنا گھر ہے، ہم نیا لگائیں پرانا لگائیں، کاٹے نہ کراٹے، تراشے نہ تراشے، جو مرضی کریں، اپنی ملکیت ہے۔ تو آؤ نا کائنات ساری کا مطالعہ کرو، محمد مصطفیٰ کی کائنات بھی اپنی ہی ہے، اپنی ہے نا۔ کوئی ایک بندہ بتاؤ جس نے اشارہ کیا ہو تو چاند ادھر سے ادھر ہوا ہو، سورج ادھر سے ادھر ہوا ہو، نہیں بتا سکتے۔ اگر کوئی نظر آتا ہے تو زہرا کا بابا ہی نظر آتا ہے، جس کو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا، کمال کا کمال، صرف کمال نہیں، کمال کا کمال، عروج کا عروج عطا فرمایا۔ آپ بھی بول کہیے کہ محمد مصطفیٰ کو سارے نبیوں کے کمال اکٹھے کر کے وہ سارے بھی عطا کر دیے، اور بھی زیادہ عطا فرما، اور بھی زیادہ عطا فرما۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال ہے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ نبیوں کی امتیں نبیوں کی زندگی میں برگشتہ ہو گئی، رستے سے ہٹ گئی، کسی نے کلمہ چھوڑ دیا، کسی نے لفظ چھوڑ دیا، کسی نے تحریف کر دی، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، 90 سال، 100 سال، 900 سال، 10 صدیاں بھی کلمے پڑھاتے رہے، انگلیوں پر گنے جاتے تھے بندے کتنے ہیں نماز کے کلمہ پڑھنے والے، اپنے کتنے ہیں۔ لیکن جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، مسلمان ہیں، اس کی امت کا کمال دیکھیں، اس نبی کا کمال دیکھیں، دیکھا بھی نہیں ہے تو کھربوں انسان کلمہ پڑھ رہے ہیں، کھربوں انسان، لا تعداد، کوئی ایک جگہ بھی دنیا کی بتلائی جائے، انگشت کوئی رکھے گی کہ اچھا مسلمان نہیں، اٹھے بھی مسلمان نکل کے کیا دے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہم دعوے دار ہیں، اللہ عبادت کے لائق ہے، باقی سارے کوئی جھوٹے ہیں سارے۔ یہ کمال ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی دی تو خیر الامت، کتاب بھی دی تو خیر الکتب دی، تمام کتابوں کے سردار کتاب قرآن عطا فرمائی، نبی عطا فرمایا تو تمام نبیوں کا سردار عطا فرمایا، اور کلمہ دیا تو سب نبیوں کے کلمے جہاں بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جہاں جس نبی کا نبی بھی کلمہ پڑھیں گے وہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ عطا فرمائے۔ ہمیں وہ کلمہ، یہ شرف ہے ہمارے لیے، ہم اس لیے اپنے مردوں جب وہ مر جاتا ہے تو نہلا کر طریقے کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں کہ خاموش ہو کر ہم نہیں کرتے، ایک عزت کے ساتھ لے کے لوگ اس میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں کہ بدعت ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹھمکاؤ، بھائی گلاں کرنیاں تو بدعت نہیں، جڑے سارے چپ کر کے بیٹھے ہونے وہ سانوں پتہ ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہے،
ہم اعزاز کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ عیسائی یا کوئی اور مذہب مسلک کا بندہ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ کیا اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ پہلے بھی کلمہ تے آخر وچ بھی کلمہ، سپردے خاک کرتے ہیں تو پھر بھی کلمہ۔ اگر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی نا، لوگ کہتے ہیں فضول ایسے کلمے پڑھنے ہونے یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو میرا سوال ہے دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد ایک بندہ سرہانے کھڑا ہوتا ہے کدھر اتنے نکل لیں بولے کرنے کون کی طرف سرہانے والا بھی قرآن پڑھتا ہے تو پانتی والا بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اگر ثواب نہیں ہوتا تو پڑھا کیوں جاتا ہے؟ مردے کو اگر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی تو سارے کیوں پڑھتے ہیں؟ مطلب ہے اندر سارے بندے نے مرنے کے بعد زندوں کا کلام پڑھے جانے سے مردوں کو ثواب ہوتا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں سارے۔ بلا تفریق مسالے تمام مسلک والے جس کو تلقین بولتے ہیں، جس کو کیا بولتے ہیں بولے تھوڑا تلقین، ٹھیک ہے، لکینوں سے آیا ہے۔ تلقین یعنی یاد کرانا۔ تلقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرانا، کہ تو یاد کر کہ تو کلمہ پڑھنا ہے، تو تیرا رب اللہ ہے، رسول محمد مصطفیٰ دین تے تو ہیں۔ اے بندہ پڑھنا ہے کہ دارو چلے اس کو یاد آنا ہے اچھا کہ اے بندہ ستے ابھی اٹھے نہ یار فوراً چیز یاد نہیں آتی کہ کتنے ہمیں۔ اگر سب کو پہلے چاند تے گیا ہے کہ نہ ہے اس نے نیل تو نالے کہ نہ تھی نیل سٹرام، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو چاند مر گیا کافر مسلمان بولو تھوڑے نہیں کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دنیا کے واپس آیا تھے کہ مسلمانوں نے کسی ریاست الگ کے در گیا تو چراتی ستا سو گیا، نال ہی کوئی مسجد ہے تو کوئی مائنہ نہ شاید وہ خود رہے ہو، اس کا آواز آئی، ٹھیک ہے، صدا ایک آواز سنی، کوئی او آواز ہے، اس او آواز سنی کہ جڑے تو تے میں پیدا ہوئی ہیں تے تیرے میرے والدین نے اساں کنا جو سنائی یہ آواز سنی۔ اے ساڑی خوش نصیبی نہیں کہ تو میں پیدا ہوئی ہیں تو اساں او آواز پہلے سن لیں، او 50 سال کا ہوئے کہ تو اور سنی سامنے لفظ نہیں سمجھ آیا، بس اس کو لو تو صحیح نا، اپنی خوش نصیبی تصور کرو۔ ہم بچپن میں تھے تو ہم نے وہ آواز پہلے سن لی تھی، شعور کی زندگی میں بھی نہیں تھے، ادراک و فہم و عقل کی زندگی میں نہیں تھے، ہم نے سن لی تھی۔ اتنا بڑا خرطون ہے کہ چند تو پھیرا جاتا لفظ نہیں سنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب تو بڑا نام ہے بولو سارے بھائی اب تک نہیں سنا، 50 سال گزارتے رہنے تو فضول نہیں سنے۔ وہ اٹھ کے مسجد بٹھ رہا، ابھی جڑے خدام ہے انہوں نے پکڑا کہ یہ ہو گیا، انہوں نے اس کہا کہ میں کتنے میں کدھر ہاں، میں تو گل دسی کہ بندہ فوراً ستے اٹھے تو یاد نہیں آنی کہ کتنے ہیں، میں یہ داسی تا یاد کرانے ہیں کہ تو مر گئے، تیری روح واپس آسی کہ تو فرشتے بٹھا کے پچھڑ رب کہے گا کہ تو یاد کری پلی نہیں، رب رب کرتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے تو سارا یہ سارا سن کے پڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب بیٹھو پانی لو شہر کو خواب آئی ہے، انہوں نے کہا نہیں خواب میں دسو میں کتنے ہوں، انہوں نے کہا کہ اسلانے لگ گئے ہیں، کیوں کیوں ہے؟ اس کے آواز کی آواز اذان نہیں ہے نا، ذرا سبحان اللہ، آواز کی آ رہی ہے، وہ سارے کافر ہیں سارے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک طریقہ ہے صبح ایک اذان شام دینے میں کوئی اس کے نہیں من لے جو تھے، اتنا بڑا افلاطون ہے، چاند تے جا قدم رکھیا تو تھکیا چاند میں موئی تے جا بقول نہ دے کہ چاند پر گیا سب سے پہلے، لیکن اب کہاں جا رہا ہے؟ وہ مسجد جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تقدیر اگر کھینچ لے نا ایمان، یہ اللہ کی بڑی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑے سے بڑا انسان بھی پاگل ہو جاتا ہے دین سے برگشتہ، اور بعض اوقات چاند میں بھی چلا جائے پڑھ پڑھ کے پاگل بھی ہو جائے، ایمان کھینچ کے اسا مسجد لے ہی جانا ہے۔ اس کے من لے جاؤ، انہوں نے کہا نہیں تسی ایک سنجیدہ تو بڑے نامار لوگ تو کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں واپس آسان دسوں گے لے بھی جاؤ میں۔ تو گیا اس کے آگے اے آواز کی آواز ہے،
میں بتایا دے مجھے انہوں نے کہا کہ سپاہی ٹائم صدا دینے ہیں اللہ دا ایک حکم ہے بلانے ہیں مسلمانہ کیا ہوتا ہے نماز واسطے اس کیا کہ میں جس ٹائم چند پہلا قدم رکھے ہے اتھے کوئی آکسیجن تے کوئی آواز ہر چیز ختم ہے لیکن یہ آواز وہاں بھی مجھے سنائی دے رہی تھی سبحان اللہ اللہ کرے ہمیں اپنے گھروں میں یہ سنائی دے دے چنا جو کچھیاں دے کار میں ہی نہ ساڑے اور لفظ سناؤ چاند سے اوپر مشتری مریض پر بھی مانگنے ہی نہ رہتے ہم اللہ کرے ہم زمین پر کی آواز اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے صبح اگر صدا بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم پردہ لحاظ چھکے آگے تو پاسے پردہ سمجھے نا پنجابی تھے کباب سیخ میں کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں جو جان اٹھتا ہے یہ پہلو تو یہ پہلو بدلتا ہوں وہ